السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا نام ہے امام مسلم کا تعارف اور ان کی حالات زندگی۔ دوسرا سوال ہے امام مسلم کی مشہور کتاب صحیح مسلم کا تعارف اور اس کی خصوصیات۔ آئیے ہم اپنا آج کا سوال شروع کرتے ہیں۔ امام مسلم کا تعارف اور حالات زندگی۔ ولادت: امام مسلم 204 ہجری میں نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام مسلم بن حجاج القشیری ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ طلب حدیث کا ذوق: آپ کو بچپن سے ہی طلب حدیث کا شوق تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کی خاطر وہ مختلف اسلامی ممالک اور شہروں میں تشریف لے گئے اور بڑے بڑے مشائخ حدیث سے استفادہ کیا، جن میں امام بخاری کے شیخ و اساتذہ بھی تھے۔ مشہور شیخ و اساتذہ: یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، قطبیہ بن سعید، اسحاق بن راہویہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مسلمہ، عبید اللہ بن معاذ، حرملہ بن یحییٰ، عمر بن حفص، مالک بن اسماعیل، احمد بن یونس، ابو مصعب الزہری اور سعید بن منصور وغیرہ شامل ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ یہ سارے ہی اساتذہ کے نام یاد کریں، آپ ان میں بھی 3-4 جو آپ کو آسان لگتے ہیں آپ وہ یاد کر سکتے ہیں۔ امام مسلم کے مشہور تلامذہ۔ امام مسلم کے مشہور تلامذہ کا مطلب ہوتا ہے شاگرد، جنہوں نے مسلم شریف کی روایات کی۔ ان کا مختصر تعارف مندرجہ ذیل ہے۔ آپ کے پہلے تلامذہ: ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن اسحاق الزاہد نیشاپوری۔ صحیح مسلم کی روایت کا سب سے زیادہ انحصار امام ابو اسحاق ابراہیم پر ہے۔ علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلہ میں لکھا ہے کہ ہمارے عظیم مشائخ میں سے تھے، ان سے بڑا عابد و زاہد کوئی نہ تھا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ عباد مجاہدین میں سے تھے اور بڑے زاہد تھے۔ ابن الصلاح نے فرمایا کہ مسلم شریف دنیا میں ابو اسحاق ابراہیم کے ذریعے پھیلی۔ پھر ان کے شاگرد ابو احمد محمد بن عیسیٰ بن محمد بن عبد الرحمن الزاہد الصوفی تھے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اکابر مشائخ و حقائق میں سے تھے۔ آپ کے دوسرے مشہور تلامذہ: امام الحافظ الزاہد ابراہیم بن ابی طالب نیشاپوری۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی مشہور صوفی بزرگ تھے اور مسلم شریف کے روات میں نمایاں ہیں۔ امام مسلم کی امام بخاری سے ازہد عقیدت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مسلم امام بخاری سے کس حد تک لگاؤ کرتے تھے اور ان کے درمیان بانڈنگ کتنی زیادہ اسٹرانگ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب نیشاپور تشریف لائے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رہے اور ان کی خدمت میں بار بار جاتے۔ ایک دن امام مسلم امام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر عرض کیا: اے رئیس المحدثین، اے استادوں کے استاد، اے علم حدیث کے ماہر، مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے قدم چوموں، مگر انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی نیشاپور میں ہی تھے کہ وہاں کے ایک محدث محمد بن یحییٰ ذہلی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام مسلم کے بھی شیخ تھے، ان سے خلق قرآن کے بارے میں کوئی اختلاف ہو گیا تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کروا دیا کہ امام بخاری کے پاس کوئی نہ جائے، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، لیکن امام مسلم نے ان کے پاس جانا نہ چھوڑا۔ آخر ایک دن امام محمد بن یحییٰ ذہلی نے اعلان کیا کہ جو شخص خلق قرآن کے بارے میں امام بخاری کے موقف کا قائل ہو وہ ہماری مجلس میں نہیں آ سکتا۔ تو امام مسلم نے سب لوگوں کی موجودگی میں اپنی چادر اپنے امامے پر رکھی اور ان کی محفل سے اٹھ کر چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے محمد بن یحییٰ سے جتنی روایات نقل کی تھی وہ سارا پلندہ ایک مزدور سے اٹھوا کر محمد بن یحییٰ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ اس وجہ سے دونوں حضرات کے درمیان ناچاکی مزید بڑھ گئی اور امام مسلم نے ان سے لا تعلقی اختیار کر لی اور اپنی الجامع الصحیح میں ان سے ایک روایات بھی نقل نہیں کی۔ امام مسلم کی دیگر کتب:
آپ نے مندرجہ ذیل کتب تصنیف کی: الجامعہ الصحیح مسلم شریف، المسند الکبیر علی اسماء الرجال، الجامعہ الکبیر علی الابواب، کتاب العلل، کتاب اوہام المحدثین، کتاب التمیز، کتاب طبقات التابعین اور کتاب المخدرمین وغیرہ۔ امام مسلم کی وفات۔ امام مسلم کی وفات کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے جو ابھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ احمد بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ علم حدیث کے بارے میں ایک مذاکرے کی مجلس منعقد کروائی۔ آپ کے سامنے ایک حدیث کا تذکرہ کیا گیا جس سے آپ واقف نہیں تھے۔ جب وہ گھر واپس پلٹے تو چراغ جلا کر ایک الگ کمرے میں بیٹھ گئے اور گھر والوں کو کہا کہ کوئی میرے کمرے میں نہ آئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں کھجوروں کا ایک ٹوکرا تحفے میں آیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا اسے میرے کمرے میں رکھوا دو۔ گھر والوں نے ان کے پاس رکھوا دیا۔ آپ نے حدیث کے دفتر کھول لیے اور وہ حدیث تلاش کرنا شروع کی اور ساتھ ساتھ کھجور منہ میں ڈالتے رہے۔ وہ تلاشِ حدیث میں اتنے منہمک تھے کہ ان کا دھیان کھجوروں کی طرف نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی وہ حدیث تو مل گئی لیکن ساتھ کھجوروں کا ٹکڑا ختم ہو گیا اور اسی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا۔ یہ واقعہ 25 رجب 261 ہجری بروز اتوار پیش آیا اور آپ کی تدفین سوموار کو ہوئی۔ یہاں تک ہمارا امام مسلم کی حالات زندگی کا سوال ختم ہوتا ہے۔ اب ہم امام مسلم کی مشہور کتاب صحیح مسلم کا تعارف شروع کرتے ہیں اور ساتھ اس کی خصوصیات پر بھی نظر ثانی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مایہ ناز حدیث کی کتاب ہے جو درجہ اول کی کتب حدیث میں شمار ہوتی ہے۔ اپنی صحت کے لحاظ سے بخاری شریف کے ہم پلہ اور حسن ترتیب کے لحاظ سے بخاری شریف سے اعلیٰ ہے۔ اس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی خصوصیت، مقدمہ صحیح مسلم اصول حدیث کا مرقع ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم شروع کرنے سے پہلے اصول حدیث بیان کیے ہیں، ثقہ اور غیر ثقہ راویوں کا تعارف کروایا ہے، صحیح اور منکر احادیث پر تبصرہ کیا ہے اور بہت ساری احادیث اس بارے میں جمع کی ہیں جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ پھر آپ نے کئی سلسلہ سند ایسے بیان کیے ہیں جو ضعیف ہیں اور ان کی روایات سے اجتناب کرنے کی تلقین کی ہے۔ دوسری خصوصیت، بہترین ترتیب۔ مسلم شریف کی تدوین بہترین ترتیب کی آئینہ دار ہے۔ سب سے پہلے کتاب الایمان، پھر کتاب الطہارت، پھر کتاب الصلاۃ، پھر کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، کتاب الاعتکاف، کتاب الحج، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الفرائض، کتاب الحدود، کتاب العمارہ، کتاب الضحیٰ، کتاب اللباس، کتاب الآداب اور کتاب المناقب وغیرہ کے موضوعات ہیں۔ آپ اس ترتیب پر جتنا بھی غور کریں یہ ترتیب انتہائی عمدہ اور اعلیٰ ترین ہے۔ پہلے ایمان، پھر ارکان اسلام، پھر مناقحات، پھر دیگر انسانی معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ صحیح مسلم کی تیسری خصوصیت، دہرائی نہیں گئی۔ مسلم شریف کی یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے محض ترجمہ الباب تبدیل کر کے حدیث کو نہیں دہرایا، انہوں نے صرف وہی احادیث دہرائی ہیں جہاں اس کی ضرورت تھی۔ چوتھی خصوصیت، صحیح مسلم کا انتخاب۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی اس صحیح کو 3 لاکھ احادیث کے مجموعے سے منتخب کر کے مرتب کیا ہے اور میں نے اس میں اس امر کو لازم کیا گیا ہے کہ ثقہ راویوں کی روایات لی جائیں اور منکر روایات کو چھوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم دنیا بھر میں مقبولیت رکھتی ہے۔ متفق علیہ احادیث۔ اگر کوئی حدیث مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں بیان ہو جائے تو وہ متفق علیہ احادیث کہلاتی ہیں، یعنی شیخین حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت پر متفق ہیں۔ پانچویں خصوصیات،
ایک حدیث کی کئی اسناد۔ صحیح مسلم کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ایک حدیث کی کئی سندیں ہیں اور الفاظ کا جو معمولی سا اختلاف ہے اس کی پیشگی ہی اس کا ذکر کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی 7ویں خصوصیت۔ صحیح مسلم کے بارے میں محدثین کی رائے۔ امام ابو علی حسین بن علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے علم حدیث کی امام مسلم بن حجاج کی کتاب سے زیادہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے۔ دوسرے محدثین کی رائے۔ امام ابو زرع رازی اور امام ابو طاہر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث کی معرفت میں امام مسلم اپنے زمانے کے دیگر مشائخ پر فوقیت رکھتے ہیں۔ مسلم شریف میں مرفوع احادیث کی تعداد۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب جس کا نام صحیح المسند المختصر من السنن رکھا، جبکہ اس کا معروف نام صحیح مسلم شریف ہے۔ اس میں تقریباً 4000 احادیث ہیں۔ امام مسلم کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ جس کا نام ایمان سے شروع کیا اور اب اس میں ختم شریف سے کئی گنا زیادہ احادیث روایت ہوئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔